بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعلیم الاسلام پر مبنی نماز عیدین کا بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال ہے، عید کے دن کیا کیا کام سنت یا مستحب ہیں؟ جواب ہے، غسل اور مسواک کرنا، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا۔ آگے سوال ہے، عید الفطر کو جاتے ہوئے راستہ میں تکبیر کہنا کیسا ہے؟ جواب ہے، عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہوا جائے تو مذائقہ نہیں، اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ آگے سوال ہے، عید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ جواب ہے، دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، اور جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یعنی دوپہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور عید کا خطبہ نہ تو فرض ہے اور نہ نماز سے پہلے ہے، بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ آگے سوال ہے، عیدین کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں اور کس ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے، دونوں عیدوں کی نماز 2 رکعت ہے۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں۔ پہلی تکبیر اس طرح کریں کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ اسی طرح اور حدیث سے دوسرا طریقہ یہ بھی ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں پڑھی جائیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں پڑھی جائیں، تو دونوں ہی طریقے مسنون ہیں۔ پھر امام تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ سورت پڑھ کر رکوع کرے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو امام پہلے قرات کرے، قرات سے فارغ ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور قاعدے کے موافق نماز پوری کریں۔ پھر امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنیں۔ عیدین میں بھی جمعہ کی طرح 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ 7 اور 5 تکبیروں والی عید کا طریقہ انشاءاللہ تعالی اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے بالکل آسان طریقہ واچ کر سکتی ہیں۔ آگے سوال ہے، عید الاضحیٰ کے خاص احکام کیا ہیں؟ جواب ہے، راستہ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، تکبیرات میں تشریق واجب ہے۔ آگے سوال ہے، تکبیرات تشریق سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں، انہی تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے، ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ جواب ہے، ایام تشریق 3 دن کا نام ہے، ماہ ذی الحجہ کے 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے، تکبیر تشریق کب سے کب تک واجب ہیں؟ جواب ہے، یوم عرفہ، یوم نحر اور 3 دن ایام تشریق کے کل 5 دن کہی جاتی ہیں۔
یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو اور یوم نحر 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد سے تکبیر شروع ہوتی ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ تک کی عصر تک تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، یعنی نماز فرض کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی وقت تکبیر کہیں۔ اگر امام بھول جائے جب بھی مقتدی ضرور کہیں۔ آگے سوال ہے تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی واجب ہے؟ جواب ہے تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5-7 مرتبہ پڑھی جائے، اور یہ تکبیرات ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہی شروع کر دینی چاہیے، یعنی کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب دن اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور عام حالت میں بھی پڑھنی چاہیے، رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے وقت بھی پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا جنازے کی نماز کا بیان، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو نماز جنازے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو صحت، تندرستی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔